بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت یوٹیوب چینل پر کتاب کو مل کر ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے غریب طوس، امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 28 اور ہیڈنگ ہے امامت کی اہمیت۔ دین اسلام میں امامت اور امت کی رہبری وہ اہم اور حساس مسئلہ ہے کہ جس کے بغیر دین کے تمام امور معطل دکھائی دیتے ہیں۔ مورخین و محدثین نے امامت پر اس گفتگو کو اپنے ہاں محفوظ کر رکھا ہے جو امام علیہ السلام اور عبدالعزیز بن مسلم کے درمیان ہوئی تھی۔ عبدالعزیز نے امامت کے موضوع کی اہمیت کا سوال کیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ ابھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضیرۃ القدس کی طرف منتقل نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے امور کی قیادت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی۔ امام علیہ السلام نے اپنی اس مجلس میں امامت کے موضوع پر بحث کی تھی جسے قرآن و حدیث سے ثابت کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عبدالعزیز، لوگ لا علم اور ناواقف ہیں، ان کی آراء نے خود انہیں دھوکہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب تک دین اسلام کو کامل، مکمل اور اکمل نہیں کر دیا تھا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک دنیا سے نہیں بلایا تھا۔ پیج 473۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز حلال و حرام، حدود، احکام اور تمام انسانی ضروریات کا مفصل بیان مذکور ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 38، انورٹڈ کامہ، ہم نے اس کتاب میں کوئی بات باقی نہیں رکھی، انورٹڈ کامہ کلوز۔ اور حجت الوداع میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا آخری حصہ تھا، یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، انورٹڈ کامہ، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند کیا ہے، انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور امر امامت کا تعلق اتمام دین سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضیرۃ القدس کو اس وقت تک اختیار نہیں کیا جب تک انہوں نے معالم دین بیان نہ فرمائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کا راستہ واضح کر کے انہیں راہ حق پر ڈال کر گئے، اور ان کے لیے امام علی علیہ السلام کو عالم اور امام مقرر کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس چیز جس کی امت کو حجت تھی بیان فرمائی، لہٰذا جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا، وہ دراصل کتاب اللہ کی تردید کرتا ہے۔ جو کتاب اللہ کی تردید کرے وہ کافر ہے۔ اے عبدالعزیز، تمہیں معلوم ہے کہ امامت کی اہمیت کیا ہے؟ کیا امت کے لیے امامت میں تصرف کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ پیج 474۔ امامت کی قدر و منزلت، اس کی عزت و عظمت اور مقام و مکان عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ اس کے اطراف و جوانب اور اس کی گہرائی و گیرائی اس امر سے کہیں جلیل، عظیم، اعلیٰ، محفوظ اور بعید ہے کہ لوگ اپنی عقلوں سے اس تک پہنچیں یا اپنی آراء سے اسے حاصل کریں یا امامت کا خود انتخاب کریں۔ امامت ایک ایسا جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت و خلت کے بعد عطا کیا تھا۔ پس امامت نبوت خلت کے بعد کا تیسرا درجہ ہے۔ پس امامت وہ فضیلت ہے کہ اس سے انہیں شرف عنایت فرمایا اور اس سے ان کے ذکر کو محکم کیا۔ ارشاد خداوندی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124، ترجمہ انورٹڈ کامہ، میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، انورٹڈ کامہ کلوز۔ یہ فرمان سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رتبہ عظمیٰ سے خوش ہوئے تھے اور عرض کیا تھا سورہ بقرہ کی آیت 124 میں، انورٹڈ کامہ، کہ کیا یہ مرتبہ میری ذریت کو بھی حاصل ہوگا؟ ارشاد رب العزت ہوا سورہ بقرہ کی آیت 124 میں کہ ہاں پہنچے گا، مگر جو ظالم ہیں انہیں نہیں پہنچے گا۔ پس اس بات سے ہر ظالم کی امامت کو قیامت تک کے لیے باطل کر دیا گیا اور اسے معصومین علیہ السلام میں باقی رکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لیے ان کی ذریت میں معصومین و مطہرین کو خلق کیا اور ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72-73 کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے اور انہیں صالح بنایا، اور ہم نے انہیں امام علیہ السلام بنایا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کریں، اور ہم نے انہیں وحی کی کہ تمام اچھے کام انجام دیں اور مخلوق میں نماز قائم کرائیں اور زکوٰۃ دلوائیں، اور وہ سب صرف ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا۔ پیج 475۔ پس یہ عہدہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں بطور میراث جاری رہا اور ایک کے بعد دوسرا اس کا وارث ہوتا رہا، یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وارث بنایا اور ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 68، تحقیق وراثت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ وہ لوگ مستحق ہیں جنہوں نے
ان کی پیروی کی ہے، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنین کا ولی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 68 کا یہاں پر ترجمہ لکھا تھا۔ پس یہ عہدہ امامت خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، جو انہوں نے اللہ رب العزت کی سنت کے مطابق اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سونپا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذریت میں اصفیاء اتقیاء پیدا ہوئے، جنہیں خداوند عالم نے علم وحی اور ایمان لدنی عنایت کیا، جس کا بیان اس آیت کریمہ میں ہے۔ سورہ روم کی آیت 56 ترجمہ: جن لوگوں کو علم اور ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے، وہ کہیں گے کہ تم لوگ کتاب خدا کی کے مطابق قیامت کے دن تک ٹھہرے رہے، تو یہ قیامت کا دن ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب وہ امامت اولاد علی بن ابی طالب علیہ السلام میں قیامت تک محصور اور مخصوص ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بس یہ جاہل لوگ کہاں سے امامت کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ امامت مقام انبیاء علیہ السلام، میراث اوصیاء علیہ السلام ہے۔ امامت خلافت الہی اور خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امامت مقام امیر المومنین علیہ السلام، میراث حسن و حسین علیہ السلام ہے۔ پیج 476۔ امامت مسلک دین ہے، امامت نظام مسلمین ہے، امامت صلاح دنیا ہے، امامت مومنین کی عزت ہے، امامت اسلام عالی کی اصل ہے اور اس کی بلند و بالا شاخ ہے۔ امام علیہ السلام کی وجہ سے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، غنیمت اور صدقات کامل ہوتے ہیں، اور امام حدود الہی اور احکام خداوندی کو جاری کرتے ہیں اور سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام کرتے ہیں اور حدود الہیہ کو قائم کرتے ہیں، دین خدا کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے پروردگار کی حکمت، موعظہ حسنہ اور حجت بالغہ سے دعوت دیتے ہیں۔ میم واو عین زوئے ہے، موعظہ حسنہ اور حجت بالغہ بے الف لام غین ہے سے دعوت دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام آفتاب عالم تاب ہیں، اپنی ضیابار شعاعوں سے عالم کو روشن کرتا ہے اور خود اس قدر بلند مقام پر ہوتا ہے کہ نہ تو وہاں تک کوئی ہاتھ پہنچ سکتا ہے اور نہ نظر کام کر سکتی ہے۔ امام علیہ السلام بدر منیر، روشن چراغ، نور ساطع اور تاریک راتوں، شہروں کے چوراہوں، چٹیل میدانوں اور رواں دواں جاری سمندروں میں رہنمائی کرنے والا ستارہ ہے۔ امام علیہ السلام پیاسوں کے لیے آب شیریں ہے، ہدایت کا رہبر ہے، ہلاکت سے نجات دینے والا ہے۔ امام علیہ السلام وہ بقعہ نور ہے جسے رات کے وقت کے بھٹکے مسافر دیکھ کر وہاں منزل کرتے ہیں اور اپنی بھوک و پیاس کا انتظام کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام وہ پناہ گاہ ہیں کہ جاڑوں کی سردی کے مارے وہاں پناہ لیتے ہیں۔ امام علیہ السلام ہلاکتوں سے بچانے والا ہے، جس نے امام علیہ السلام کو چھوڑ دیا وہ تباہ و برباد ہوا۔ امام علیہ السلام برسنے والا بادل، جھڑی والی گھٹا ہے۔ امام علیہ السلام ذوفشاں آفتاب ہے، سایہ دار آسمان ہے، وسیع و عریض مقدس سرزمین ہے۔ امام علیہ السلام جاری و ساری شیریں چشمہ ہے، ٹھنڈے میٹھے پانی سے لبریز تالاب ہے، گلستان و چمنستان ہے۔ امام علیہ السلام امین، امام علیہ السلام رفیق، مہربان، والد، برادر، شفیق، غریب و ضعیفوں کا ملجا و ماوا ہے۔ امام علیہ السلام اللہ کی زمین میں اس کی امانتوں کا علمدار ہے، اس کے بندوں پر اس کی حجت اور اللہ کی سلطنت کا تاجدار ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے، حرم کا محافظ ہے، معصوم ہے اور ایوب سے بری ہے۔ امام علیہ السلام مخصوص بالعلم اور پیکر حلم ہے، امام نظام دین اور ازل مسلمین ہے۔ امام منافقین کے لیے باعث غیظ و غضب ہے اور کفار کے لیے پیغام ہلاکت ہے۔ یکتا دہر ہوتا ہے، کوئی اس کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ کوئی اس کے علم کی برابری کر سکتا ہے، نہ اس کا بدل ہے، نہ نظیر و مثال ہے۔ تمام فضائل کا وہ مرکز و محور ہوتا ہے اور اس کے پاس یہ جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے۔ پیج 477۔ پس کون ہے جو معرفت امام حاصل کرے اور کس کی مجال ہے کہ جو اپنی مرضی سے امام علیہ السلام بنائے؟ یہ امر دور ہے، بہت دور۔ عقل گمراہ ہے، دانش حیران و سرگرداں ہے، عقل و خرد پریشان ہے، آنکھیں چندھیا گئی ہیں، بڑے بڑے بے بس و حقیر ہو گئے ہیں۔ دانشور و حکمت حیران ہیں، صاحبان رشد و ہدایت قاصر، خطیب بے بدل، گنگ دانا جاہل ہیں، شعراء تعقب و مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، ادبا عاجز آ گئے ہیں، بلغا
بے لام غین الف حمزہ رہ گئے اور یہ تمام طبقے امام علیہ السلام کی شان یا فضیلت بیان کرنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی عاجزی اور تقصیر کا اعتراف کر لیا ہے، اور یہ لوگ امام علیہ السلام کے اوصاف و نعمت بیان کرنے کا حق ادا کریں تو یہ کیسے حق ادا کریں جبکہ امام علیہ السلام کا کوئی امر ان کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، کسی کی کیا مجال کہ جو امام علیہ السلام کا قائم مقام بن سکے یا اس سے مخلوق کو مستغنی کر سکے، ہرگز نہیں۔ کس طرح اور کہاں؟ وہ تو ثریا کی طرح لوگوں کے ہاتھوں اور تعریف کرنے والوں کی زبان سے بلند اور عرفہ والا ہے، پس وہ ایسی صفات کے حامل کو کہاں سے اختیار کر سکتے ہیں اور اس تک عقلیں کب کیسے پہنچ سکتی ہیں، اور ایسا کہاں مل سکتا ہے؟ اور کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ ایسا شخص آل رسول علیہ السلام کے علاوہ کہیں اور مل سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، انہیں ان کے نفوس نے دھوکہ دیا ہے، اور ان کے باطل خیالات نے انہیں جھوٹی آرزو میں مبتلا کیا ہے، اور ایک دشوار گزار مہلک مقام پر چڑھ گئے ہیں جہاں سے پھسل کر تحت الثری میں گریں گے، اور انہوں نے اپنی متحیر و ناقص عقول اور گمراہ آراء سے امام علیہ السلام کی تقرر کا قصد کر لیا ہے۔ یہ لوگ اسی وجہ سے امام برحق سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے انورٹڈ کاما کہ انہیں خدا مارے یہ کہاں بھٹک رہے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، پیج 478۔ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بڑی جرأت کی اور جھوٹ کہا ہے اور سخت گمراہی میں پڑ گئے، اور دیدہ و دانستہ امام علیہ السلام برحق کو چھوڑ چھاڑ کر سرگرداں ہو گئے، اور شیطان نے ان کے غلط افعال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے اور راہ حق سے انہیں روک دیا ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر امام حق کو چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات کا انکار کر کے اپنے اختیارات کو ترجیح دی ہے، حالانکہ قرآن مجید انہیں پکار کر کہہ رہا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 68 انورٹڈ کاما کہ اور تیرا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے مختار بناتا ہے، اور انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جسے چاہیں اپنا مختار بنا لیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ دوسری آیت سورہ احزاب کی آیت 36 انورٹڈ کاما اور کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر دیں تو وہ اپنی مرضی سے اس میں تغیر و تبدل کریں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ارشاد خداوندی ہے، اب ہم مزید اگلی پڑھنے جا رہے ہیں سورہ قلم کی آیات 36 سے لے کے 41 تک، انورٹڈ کاما تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو اور تمہارے واسطے اس میں جو کچھ موجود ہے، یا تمہارا کامل عہد و پیمان قیامت تک ہم سے یہ ہے کہ جو کچھ تم حکم لگاؤ گے ہمیں منظور ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح کہ اس بات کا تم میں سے کون ذمہ دار ہے، یا ان کے شرکا ہیں؟ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ اپنے شرکا کو بلائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے سورہ قلم کی آیات 36 سے لے کے 41 تک کا ترجمہ پڑھا، اور ہم کتاب کے پیج 479 پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ محمد کی آیت 24 میں انورٹڈ کاما یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پر مہر لگا دی ہے پس وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ نہیں سنتے۔ اور سورہ انفال کی آیت 22 اور 23 کا ترجمہ انورٹڈ کاما بالتحقیق اللہ کے نزدیک سب سے بڑا چلنے پھرنے والا وہ ہے جو کچھ نہیں سنتا اور نہیں سمجھتا، اور اگر اللہ ان کو ان میں کچھ بھلائی نظر آتی تو وہ ضرور انہیں سننے والا بناتا، اور اگر سننے والا بناتا تو بھی وہ حق سے اعراض کر کے بھاگتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن ہم مخالفت ہی کریں گے، خیر جو کچھ ہوا امامت فضل خدا ہے، اور فضل خدا کا وصف ہے یہ ہے۔ اب یہاں پر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 ترجمہ انورٹڈ کاما یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پس وہ کس طرح امام علیہ السلام کو اختیار کر سکتے ہیں، حالانکہ امام علیہ السلام ایسا عالم ہے کہ کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں، اور ایسا دائی ہے کہ تنگ نہیں ہوتا، اور وہ تقدس، طہارت، عبادت، زہد، علم اور عبادت کا منبع اور سرچشمہ ہوتا ہے، پیج 480۔ امام دعوت رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہوتا ہے، اور نسل بطول علیہ السلام کا پاک و پاکیزہ فرد ہوتا ہے، اس کے نسب میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اور حسب میں وہ بے مثل و بے مثال ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام خاندان میں قریشی اور ہاشمی الاصل ہوتا ہے، اور عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اشراف کے لیے مایہ شرافت اور عبد مناف کی شاخ ہے، علم میں نامی اور حلم میں کامل ہوتا ہے۔ امام حامل بار امامت اور عالم علم سیاست اور واجب الاطاعت، قائم بامر اللہ، خیر خواہ عباد اور محافظ دین خدا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف، انبیاء علیہ السلام اور ائمہ خدا کی طرف سے توفیق یافتہ ہوتے ہیں، اور خداوند عالم انہیں اپنے علم مخزون اور حکمت سے سب سے زیادہ حصہ عنایت فرماتا ہے۔ ان کا علم کل علماء زمانے سے زیادہ ہوتا ہے، جس کا تذکرہ خداوند عالم نے اس آیت میں کیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 35۔ ترجمہ، کیا وہ شخص جو حق کی ہدایت کرتا ہے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ شخص جس میں ہدایت کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور وہ دوسرے کی ہدایت کا محتاج ہے؟ پس تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269، ترجمہ انورٹڈ کاما، کہ جسے اللہ کی طرف سے حکمت ملی اسے خیر کثیر عطا ہوئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کے متعلق ارشاد فرمایا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 247، انورٹڈ کاما، تحقیق اللہ رب العزت نے اسے تم پر مختار بنا دیا ہے اور اسے علم اور جسم میں تم پر ذاتی عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 481 پہ ہم آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 113، انورٹڈ کاما، اور ہمیشہ سے تم پر اللہ کا عظیم فضل رہا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ اور ائمہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عطرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذریت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ارشاد فرماتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 اور 55۔ ترجمہ، کیا ان فضائل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں لوگ حسد کرتے ہیں؟ پس اس سے پہلے بھی ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب حکمت اور ملک عظیم عطا فرمایا تھا، پس بعض ان میں سے ایمان لائے اور بعض رک گئے، اور جہنم ان کے عذاب کے لیے کافی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ نساء کی آیت 54-55 پڑھی۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے، اور جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کے امور کے لیے کسی کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اور اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے اور اسے ہر طرح کا علم الہام کر دیتا ہے۔ جی ہاں، وہ کسی سوال کے جواب سے عاجز نہیں ہوتا اور راہ حق سے کبھی منحرف نہیں ہوتا، بس وہ معصوم ہے، معید ہے، میم واو یہ دال واو پہ حمزہ بنا ہوا ہے، معید ہے، موفق ہے، مسدد ہے، ہر طرح کی خطا و لغزش سے محفوظ ہے۔ اللہ اسے ان امور سے مخصوص فرماتا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں پر حجت ہو اور اس کی مخلوقات پر اس کا شاہد ہو۔ اور آئیے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 کا ساتھ ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، انورٹڈ کاما، یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پیج 482۔ بس کیا یہ لوگ ایسے شخص کے انتخاب پر قدرت رکھتے ہیں جو ان صفات حسنہ کا مالک ہو، اور کیا ان کا اپنی مرضی سے چنا ہوا شخص مذکورہ صفات سے موصوف ہو سکتا ہے؟ کیا اسے قائد و مقتدا بنائیں بیت اللہ کی قسم، یہ لوگ حق سے تجاوز کر گئے ہیں اور کتاب اللہ کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے، گویا کہ کچھ جانتے ہی نہیں، حالانکہ کتاب خدا میں ہدایت اور شفا ہے، پس اسے انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کر لی ہے، پس خدا بند عالم نے ان کی مذمت کی ہے اور انہیں مورد عذاب و ہلاکت قرار دیا ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے، سورہ قصص آیت نمبر 55، ترجمہ، اور اس سے بھی بھلا کوئی زیادہ گمراہ ہے جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو، حالانکہ اللہ نے اسے اس امر کی ہدایت نہیں کی اور اللہ ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں کرتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آگے چلتے ہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 8، ترجمہ،
بس ہلاکت ہے اس کے لیے اور ان کے سارے اعمال بیکار ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور ارشاد فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ سورہ مومن کی آیت نمبر 35 میں انورٹڈ کاما کے اللہ اور اہل ایمان کے ہاں یہ سخت ناراضی کا سبب ہے، اور اسی طرح سے اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے عیون اخبار الرضا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 سے 222 تک، اور اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199۔ یہ ہے وہ عظیم الشان حدیث جس میں امامت کو قرآنی دلائل سے بیان کیا گیا ہے کہ امامت الہی منصب ہے، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے اس عظیم عہدے کے لیے عظیم بندوں کا انتخاب کیا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ سلسلہ چلا جو کہ جاری و ساری ہے۔ پیج 483 یہاں پر ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی علامات۔ اس حدیث کے اندر امام علیہ السلام نے امام کی علامات کا تعین کیا ہے اور جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ امام عالم ہوتا ہے، امام قوت فیصلے سے کائنات پر بھاری ہوتا ہے، امام تقوی کا مرکز و محور، حلیم، شجاع، جواد، عابد اور زاہد ہوتا ہے۔ ابو مسعود جعفری کی روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ائمہ اہل بیت علیہ السلام زمین میں خلیفۃ اللہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر حجت ہیں اور اس کی زمین پر اس کی طرف سے امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی قیادت ان کے ہاتھوں میں رکھی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی آیات ہیں اور اس کی اطاعت کے مروج ہیں۔ اور یوں یہاں پر یہ چیپٹر مکمل ہوا۔ پیج 484 پہ ہم آ گئے ہیں جہاں پر ہیڈنگ ہے کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی رضا علیہ السلام قرآن مجید کے حلیف تھے، ہے لام یہ فے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اس کے معنی میں غور و خوض کرتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ جس طرح آپ علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی شاید کسی نے کی ہو۔ راویوں نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی تمام گفتگو قرآن کے مطابق ہوتی تھی۔ آپ شبانہ روز قرآن کی تلاوت اور اس کی تعلیم میں مصروف رہتے تھے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام ہر تیسرے دن ختم قرآن کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو اس سے کم مدت میں قرآن ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں دوران تلاوت ہر آیت پر غور و فکر کرتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا حکم کیا ہے اور اس کا شان نزول اور وقت نزول کیا ہے، اس لیے میں ہر تیسرے دن ختم قرآن کرتا ہوں۔ حوالہ ہے عیون اخبار الرضا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180۔ امام علیہ السلام کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام قرآن پڑھنے میں اکثر مشغول رہتے تھے یا پھر قرآن کی تعلیمات کی ترویج میں مصروف رہتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ رات کے وقت جب آپ علیہ السلام اپنے بستر پر ہوتے تھے تو تلاوت قرآن کرتے تھے۔ جب جنت و نار کا ذکر آتا تھا تو گریا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ حوالہ ہے عیون اخبار الرضا، جلد 2 صفحہ نمبر 180 اور البحار، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 23۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام اور تفسیر قرآن۔ ہم آگے ہیں پیج 485 پر۔ اب ہم اس جگہ قرآن مجید کی وہ آیات درج کرتے ہیں کہ جن کی امام علیہ السلام نے تفسیر کی ہے، اور فرزند رسول علیہ السلام کی تلاوت کا طریقہ حسب ذیل ہے۔ یہاں پہ 6 طریقے دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 دیا ہے سورہ توحید کہ جب آپ سورہ توحید کی تلاوت سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ کذالک اللہ ربنا، یعنی اس طرف ہمارا رب ہے کہتے۔ پھر سورہ نمبر 2 پہ لکھا ہے سورہ حجر کہ جب آپ سورہ حجر کی تلاوت سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ اس کلمے کا ورد کرتے تھے کہ رب اللہ و دین الاسلام، میرا رب اللہ اور میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ سورہ 3 کہ جب فرزند رسول علیہ السلام مذکورہ صورت کی تلاوت سے فارغ ہوتے تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جی ہاں میں اس امر پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ پھر 4 نمبر پہ لکھا ہے سورہ قیامت۔ اس صورت کی تلاوت کے بعد آپ اپنی زبان پر یہ کلمہ جاری کرتے تھے کہ اے اللہ تو طیب و طاہر ہے۔ اور 5 نمبر پہ لکھا ہے سورہ فاتحہ۔ امام علیہ السلام جب سورہ الحمد پڑھتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین کہتے تھے۔ اور پھر 6 میں لکھا ہے 6 پوائنٹ پہ کہ سورہ سبح اسم رب کا
اس سورہ کے بعد آپ سبحان اللہ رب العلیٰ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 183۔ اب آئیے، لکھا ہے، ہیڈنگ ہے بسم اللہ کے فضائل۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک بسم اللہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب بھی آسمان سے کوئی کتاب نازل ہوئی تو اس کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکور تھی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بسم اللہ اسم اعظم کے اتنا قریب ہے کہ جتنا آنکھ کی سفیدی اس کی سیاہی کے قریب ہے۔ حوالہ ہے لمواہب الرحمن فی تفسیر القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 486 پر، اور یہاں پہ دوسری ہیڈنگ ہے بسم اللہ میں ہر سورے کی جز ہے۔ لکھا بسم اللہ ہر سورے کی جز ہے۔ امام علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بسم اللہ ہر سورے کا حصہ ہے، کیونکہ حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا بسم اللہ فاتح الکتاب کا حصہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاتحہ الکتاب سبع مسانی ہے، سین بے عین اور میم سے الف نون چھوٹی ہے، مسانی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ لمواہب الرحمن فی تفسیر القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے نماز میں بسم اللہ کا بالجہر پڑھنا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنی شبانہ روز کی نمازوں میں بسم اللہ کو بالجہر پڑھتے تھے، اور یہ ہے حوالہ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180۔ نماز میں جو لوگ بسم اللہ کو اخفات الف خ ف الف ت الف پہ زبر ہے اخفات کے ساتھ پڑھتے تھے تو آپ لوگوں کو مذمت کرتے اور فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو کیا ہے، اللہ ان لوگوں کو مارے کہ جو آیات عظمیٰ کو بالجہر نہیں پڑھتے، یہ قرآن کی عظیم الشان آیت ہے۔ ہاں، ان کا گمان ہے کہ اس کا بالجہر پڑھنا بدعت ہے۔ یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے، اور حوالہ ہے لمواہب الرحمن فی تفسیر القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20۔ اور اب نئی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام اور تفسیر قرآن۔ مامون رشید کے دربار میں علمی مباحثوں کے دوران امام علی رضا علیہ السلام نے قرآن کریم کی جن آیات کی تفسیر کی تھی اس کے چند نمونے حسب ذیل پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی تفسیر کو پڑھیں، میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ کل قرآنی جو آیات ہیں وہ کل 65 ہیں، 65 ہیں، اور ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے نمبر 1 پہ جو قرآن کی صورت ہے سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 7، انورٹڈ کاما، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے، نیز ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کچھ یوں کی ہے کہ ختم خیت میم سے مراد وہ مہر ہے جو اللہ رب العزت کفار کے دلوں پر لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سزا کے حقدار بنتے ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 487 پر، اور یہاں پر دوسرے نمبر پہ جو قرآن کی صورت ہے وہ ہے سورہ بقرہ، جس کی آیت نمبر 17 ہے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے تلاش راہ کے لیے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگردان چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے امام علیہ السلام نے جو وتر کہم فی ظلمات لا یبصرون کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ترک کے لفظ کا استعمال کیا ہے، تو اس ترک سے مراد تیرے کاف وہ ترک نہیں ہے جو مخلوق کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس کے علم میں ہے کہ یہ کافر اپنے کفر اور ضلالت سے بیزار ہوگا اور اپنے کفر پر ڈٹا رہے گا تو وہ اس سے اپنا لطف اٹھا لیتا ہے اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ تفسیر مواہب الرحمن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 کا۔ ساتھ ہی اس کے لکھا ہے کہ عبدالسلام بن صالح حروی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے الشجرہ کے بارے میں پوچھا جسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کھایا تھا۔ لوگوں کا اس کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد گندم ہے،
کچھ کہتے ہیں کہ وہ انگور تھے، کچھ کا بیان ہے کہ وہ شجرہ حسد ہے۔ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام لوگ حق پر ہیں۔ عبدالسلام نے کہا اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن سلط، سواد لام تے، اے ابن سلط، جنت کے درخت مختلف میوہ جات پیدا کرتے ہیں۔ وہ درخت گندم کا تھا اور اس پر انگور بھی موجود تھے۔ جنت کے درخت دنیا کے درختوں کی طرح نہیں ہوتے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے عیون اخبار الرضا علیہ السلام، اور ہم آ گئے ہیں اب صفحہ نمبر 488 پر لکھا ہے امام سبزواری نے اس حدیث پر ان الفاظ کے ساتھ حاشیہ لگایا ہے انورٹڈ کاما، جی ہاں جنت کا حال یہی ہے جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے، اگر دنیا کے باغوں کی کوئی ایسی خصوصیت ہے تو وہ ان تمام باغات کو حاصل نہیں ہے، اس لیے یہ خاصہ صرف جنت کے باغات کو حاصل ہے کہ درخت ایک ہوگا، اس پر پھل مختلف ہوں گے۔ اب چوتھے نمبر پہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 انورٹڈ کاما، اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ علیہ السلام پر ہرگز یقین نہیں کریں گے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اس وقت ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، نبی نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا اور انہیں اپنے پہاڑ کی طرف لے چلے تھے، اور مفصل واقعہ کتب تفسیر میں موجود ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے تفسیر مواہب الرحمن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 کا۔ اب 5ویں نمبر پہ جو یہاں پر صورت دی گئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، آیات نمبر 67 سے لے کے 71 تک۔ ان تمام آیات کا آئیے مل کر ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما پیج 489 پہ ہم آ گئے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ بولے کیا آپ علیہ السلام ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ میں تمہارا مذاق اڑا کر جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ وہ بولے ہمارے رب سے ہماری خاطر درخواست کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، پس جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اب اسے بجا لاؤ۔ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ گہرا زرد ہو اور دیکھنے والوں کے لیے فرحت بخش ہو۔ وہ فرماتا ہے کہ گائے ایسی سدھائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلانے اور کھیتی کو پانی دے، بلکہ وہ سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دھبا نہ ہو۔ کہنے لگے کہ اب آپ علیہ السلام نے ٹھیک نشاندہی کی ہے۔ پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کے 71 تک کا ترجمہ اس کتاب سے پڑھا۔ آگے لکھا ہے احمد بن ابی نصر بزنتی بے زینون توئے چھوٹیے سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما بنی اسرائیل کے ایک فرد نے اپنے ایک رشتہ دار کو قتل کیا، پھر اس نے اس کی لاش بنی اسرائیل کے ایک اور قبیلے کے دروازے پر رکھ دی تھی اور اس قبیلے سے اس کے خون کا مطالبہ بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام اس مقتول کے خون کا فیصلہ کریں اور مطلوبہ قبیلے سے اس کا قصاص یا خون بہا لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے لے آؤ۔ وہ کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم سے مذاق کر کے جاہلوں میں ہو جاؤں۔ پھر لکھا ہے کہ جس قدر قوم ٹال مٹول کرتی گئی قدرت کی طرف سے اسی قدر ان پر سختی بڑھتی گئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے۔ ہم پیج 490 پر آ گئے ہیں۔ لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ مزید وضاحت کریں کیونکہ ہم اشتباہ کر رہے ہیں، الف شین تے بے الف ہے، اشتباہ کر رہے ہیں، وضاحت کریں کہ ہمارا اشتباہ رفع ہو تاکہ ہم حکم کی تعمیل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ گائے ایسی سدھائی ہوئی نہ ہو کہ جو ہل چلائے اور کھیتی کو پانی دے، بلکہ وہ سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دھبا نہ ہو۔ آخر کار وہ گائے کے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے وہ گائے بنی اسرائیل کے ایک جوان کے پاس دیکھی اور اس سے اس کی فروخت کرنے کی بات کی، تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال سونے سے بھر دو گے۔ انہوں نے یہ قیمت ادا کی اور اس کے بعد قوم
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور گائے کی قیمت بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے خریدو اور اسے ذبح کرو۔ گائے خریدی گئی اور اسے ذبح کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ میت کو اس گائے کا گوشت مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ جب ایسا کیا گیا تو مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ اس طرح قوم کو قتل کا علم ہوا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی صحابی نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اس گائے کی ایک اور کہانی بھی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہانی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جس جوان سے یہ گائے خریدی گئی تھی وہ اپنے والد کا بہت زیادہ اطاعت گزار تھا کہ ایک دفعہ لوگ اس کے پاس اس کی اس گائے کو خریدنے کے لیے گئے، لیکن چابیاں اس کے والد کے تکیے کے نیچے تھیں اور اس کا والد اس وقت نیند میں تھا۔ اس نے اپنے والد کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا اور گاہکوں کو واپس بھیج دیا۔ پیج 491 پہ ہم آ گئے ہیں۔ واپس بھیج دیا۔ جب اس کا والد بیدار ہوا تو اس نے حال بتایا کہ گائے کے گاہک آئے تھے لیکن اس وقت آپ نیند میں تھے، اس لیے میں نے انہیں خالی واپس کر دیا۔ لڑکے کے باپ نے اس سے کہا کہ تم نے اچھا کیا ہے، اب میں تو یہ گائے تمہاری ملکیت میں دے رہا ہوں، آج کے بعد تم اس کے مالک ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ قصہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، دیکھو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا بدلہ اللہ کس قدر ادا کرتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ تفسیر عیاشی۔ اب آگے چلتے ہیں 6 نمبر پر جو قرآن کی صورت ہے سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 102 انورٹڈ کاما، جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کیا گیا تھا، حالانکہ یہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے خبردار نہ کر لیں کہ دیکھو ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے اور آگے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، وہ لوگوں کو جادو کے توڑ کی تعلیم دیتے تھے اور جادوگروں کے جادو کو باطل کرنے کے طریقے بتاتے تھے۔ جب وہ کسی فرد کو اس امر کی تعلیم دیتے تو اسے کہتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہنا، اس کا انکار نہ کرنا۔ بہت سے لوگوں نے اس علم کے حصول کے بعد اس کا غلط استعمال کیا اور وہ شوہر اور بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے میں مصروف ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما سورہ بقرہ کی آیت 102 میں انورٹڈ کاما کے حالانکہ اذن خدا کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اب 7ویں نمبر پر جو سورہ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کہ اگر تم گھر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 492 پر۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ہدی سے بکری مراد ہے، دال چھوٹی ہے، سے بکری مراد ہے تاکہ ہر آدمی چاہے وہ تونگر ہے یا غریب آسانی کے ساتھ قربانی کر سکے۔ اور یہ ہے حوالہ تفسیر مواہب الرحمن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355۔ 8ویں نمبر پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 لکھی ہوئی ہے، آئیے مل کر ترجمہ پڑھیں۔ انورٹڈ کاما اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی و نسل کو تباہ کر دے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی جو بنی زہرا کا حلیف تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہا میں اسلام لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بات پر تعجب کیا۔ وہ مدینہ منورہ سے باہر نکلا، راستے میں ایک قوم کے کھیت و باغ سے گزرا تو ان کے کھیتوں اور باغات کو جلا دیا اور ان کے اونٹوں کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا، لیکن امام علی رضا علیہ السلام نے نسل سے اولاد اور زرع سے کھیتی مراد لی ہے، زرع کی ہے زیر عین سے کھیتی مراد لی ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تفسیر در منشور۔ اور یوں ہم اپنی اس ریڈنگ کو یہاں پر اس نشست میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں 492 پیج پر، اور انشاءاللہ اس کے آگے یعنی کہ 9 نمبر پہ جو سورہ اور آیت ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔